السلام علیکم ورحمۃ اللہ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے شفاعت کے سبق کی بلند خوانی کی، پڑھا سمجھا۔ امید ہے کہ طلبہ آپ نے بھی اس کو نہایت توجہ کے ساتھ پڑھا ہوگا اور اس کو سمجھا ہوگا۔ آج جو ہمارا سبق نمبر 5 عنوان جو ہے عالم برزخ، اس کو ہم لوگ سمجھیں گے طلبہ۔ اس کا تعلق بھی ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے اور نہایت اہم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ طلبہ، جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کے اندر جانا ہے۔ قبر سے لے کر اور اٹھنے تک، یعنی کہ کل قیامت کے دن اٹھا جائے گا، تو اس ٹائم پیریڈ کو برزخ کا معاملہ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب بات یہ سمجھنی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قبر میں نہیں جا پاتے۔ مثال کے طور پر کسی کا جہاز کریش ہو گیا، اب اس کے اجزاء ملنا مشکل ہو گئے، تو جہاں پر اس کے اجزاء ہوں گے وہیں پر اجر و ثواب یا سزا کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ یا پھر کسی جانور نے کھا لیا تو اس کے پیٹ کے اندر معاملہ شروع ہو جائے گا سزا اور جزا کا۔ یا کہیں ڈوب کر مر گیا یا جل گیا، تو جہاں جہاں اس کے جسم کے معاملات ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے اندر، جس کو عربی کے اندر عجب الضم کہا جاتا ہے، ایسے اجزاء رکھ دی ہے کہ جس کے اوپر انسان کو اجر و ثواب بھی دیا جائے گا، سزا کے معاملات بھی کیے جائیں گے۔ اور کل جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اسی اجزاء کے اوپر انسان کا جو وجود ہے دوبارہ سے بنا دیا جائے گا۔ تو عالم برزخ کا جو معاملہ ہے طلبہ، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر انسان کے ساتھ اگر وہ نیکوکار ہوگا تو ثواب کا معاملہ ہوگا، گناہ گار ہوگا تو اس کے اوپر سزائیں ہوں گی۔ تو یہ وقت بہت بڑا ہے، یہ کوئی وقت چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا اس کا وقت ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ سے ہمیں کچھ معلوم چلتا ہے اس طرح، جو نیکوکار ہوتے ہیں اور جو 3 سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ 3 سوالوں کے جو جوابات دے دیتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اب تو سو جا آرام سے، جس طرح دلہن سوتی ہے، اب تو سو جا اور کل قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا۔ تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا لمبا وقت گزر جائے گا۔ لیکن جو گناہ گار ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کے اوپر سزائیں ہوں گی، تو ان کو یہ وقت بہت دشوار گزرے گا اور ان کا وقت یہ کٹے گا نہیں۔ تو بہرحال طلبہ، ہم نے اس سبق کی اچھی طریقے سے بلند خوانی کرنی ہے۔ آپ جو ہے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 27 کو کھول لیجئے۔ آئیے طلبہ، اب ہم بلند خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے، کسی کو تکلیف۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح جسم سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔
دنیا میں پانی ٹھنڈا، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے برعکس تکالیف بھی جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، مگر اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و الم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعینی ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں۔ مطلب یہ طلبہ، جس طرح دنیا کے اندر ہمارے جسم کے اوپر کوئی بھی تکلیف یا راحت پہنچتی ہے تو اس کا اثر ہماری روح پاتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی قبر میں چاہے سزا ہو یا اجر و ثواب ہو تو اس کا جو اثر ہوگا وہ روح تک لازمی پہنچے گا۔ قبر یعنی جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، اسی طرح قبر جو ہے نیکوکاروں کو اپنے سے لگا لے گی، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ کافر جو ہوگا اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ ہڈی پسلیاں جو ہیں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس ایک ہیبت ناک صورت والے منکر نکیر دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت یعنی زوردار آواز میں اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اگر مردہ مسلمان ہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے تو جواب دے گا میرا رب اللہ عز و جل ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر مردہ منافق ہوگا تو سب سوالوں کے جواب میں کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا خود بھی کہتا تھا۔ مسلمان میت کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ طلبہ، یہاں تک آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جو نیکوکار ہوں گے ان کی قبر میں جو ہے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا، جنتی خوشبو آ جائیں گی، اور اس کے برعکس جو کافر ہوگا اس کی قبر کے اندر عذاب کا سلسلہ ہو جائے گا، اور جو گناہ گار مسلمان ہوگا تو اس کی قبر میں بھی جو ہے عذاب کا سلسلہ ہوگا۔ اگر کوئی گناہ گار مسلمان دنیا کے اندر کوئی اپنی نیکی چھوڑ کر آیا ہوگا، کوئی اعمال حسنہ کا ذریعہ چھوڑ کر آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس اعمال حسنہ کی برکت سے اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ ایک شخص جس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے سے جو ہے عذاب اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ، یہ تو بڑا گناہ گار تھا اور یہ تو اپنے جرم کی سزا جو ہے بھگت رہا ہے، اب اس کی معافی کی صورت کیسی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بے شک میرا بندہ بڑا گناہ گار تھا اور اس نے اپنی زندگی جو گناہوں میں گزارے، لیکن اس کے یہاں ایک بچہ تھا، اور جب وہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے گیا اور جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، میری رحمان
اور رحیم والی صفت کو پکارا تو میری رحمت جوش میں آئی کہ میں جس کے باپ کو عذاب دے رہا ہوں اس کا بچہ جو ہے دنیا میں میرا نام پکار رہا ہے تو میری رحمت جوش میں آئی ہے اور میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو طلبہ یہ بات ذہن میں رکھے، جو انسان دنیا میں اعمال حسنہ کا ذریعہ چھوڑ کے جائے گا، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو یا اور کوئی بھی طریقہ کار کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو قبر کے اندر بھی ثواب پہنچا جائے گا، آخرت میں بھی اس کے ثواب کا سلسلہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی ہوگا۔ تو طلبہ آپ اس کی دوبارہ سے بلند خوانی کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ابتدائی طور پر عالم برزخ کے حوالے سے پڑھا، سمجھا اور اس کی بلند خوانی کی۔ طلبہ امید ہے کہ آپ نے بھی اس کو توجہ کے ساتھ پڑھا ہوگا۔ آئیے طلبہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 27 کو کھول لیجئے۔ نافرمان مسلمانوں میں ان کی معصیت کے مطابق، معصیت کا مطلب ان کے گناہوں کے مطابق بعض پر عذاب ہوگا، پھر ان کے پیران عظام یا اولیاء کرام یعنی کہ ان کے نیک لوگ، ان کے پیر وغیرہ شفاعت یا محض رحمت سے اللہ چاہے گا تو نجات پائیں گے۔ بعض کے نزدیک مسلمان سے قبر کا عذاب جمعے کی رات آتے ہی اٹھا دیا جاتا ہے۔ کافر اور منافق میت کے لیے آگ کا بچھونا بچھا کر اور آگ کا لباس پہنا کر جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس پر عذاب کے فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، نیز سانپ بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ مسلمانوں کے اعمال حسنہ مقبول صورت میں آ کر انہیں انس دیں گے یعنی راحت پہنچائیں گے، اور کافر و منافق کے برے اعمال کتا یا بھیڑیا اور شکل کے ہو کر اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ مسلمان کی ارواح، روح کی جمع ارواح، خواہ قبر پر ہوں یا چاہے زمزم شریف میں یا آسمان و زمین کے درمیان یا آسمانوں پر یا آسمانوں سے بلند یا زیر عرش قندیلوں میں یا اعلیٰ، طلبہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر روح کو رکھا جائے گا۔ علیین یعنی جنت میں خواہ کہیں ہوں، ان کی راہ کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں، آپس میں ملتی ہیں اور اپنے اقارب یعنی عزیز و اقارب کا حال ایک دوسرے سے دریافت کرتی ہیں، اور جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں اور اس کی بات سنتی ہیں۔ کافروں کی خبیث روحیں مرگٹ وغیرہ میں قید رہتی ہیں، کہیں آنے جانے کا انہیں اختیار نہیں، مگر وہ کہیں بھی ہوں قبر یا مرگٹ پر گزرنے والوں کو دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں اور ان کی باتیں سنتی ہیں۔ مردہ جواب سلام دیتا ہے اور کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو عوام، جن و انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ عذاب و ثواب روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک لنجا جو پاؤں سے چل نہیں سکتا کسی باغ میں پڑا تھا اور میوے دیکھ رہا تھا مگر ان تک نہ جا سکتا تھا۔ اتفاقاً ایک اندھے کا ادھر سے گزر ہوا کہ باغ میں جا سکتا تھا مگر میوے اسے نظر نہ آتے تھے۔ لنجے نے اندھے سے کہا، تو مجھے باغ میں لے چل، وہاں جا کر ہم اور تم دونوں میوے کھائیں گے۔ اندھا اس کو اپنی گردن پہ سوار کر کے باغ میں لے گیا۔ لنجے نے میوے توڑے اور دونوں نے کھائے۔ اس صورت میں مجرم کون ہوگا؟ دونوں ہی مجرم ہوں گے۔ اندھا جسم ہے اور لنجا روح ہے۔ جسم اگر گل جائے، خاک ہو جائے،
مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہی مورد عذاب و ثواب ہوں گے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، جس کو عجب الضم کہتے ہیں۔ اور آج کل کی میڈیکل کے اندر ڈی این اے کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ وہ ہے عجب الضم۔ وہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے اجزاء ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ وہ تخمے جسم اور مورد عذاب و ثواب ہیں۔ عذاب قبر اور تنعیم قبر حق ہے، یعنی قبر کا عذاب بھی حق ہے اور قبر میں جو اجر و ثواب کا سلسلہ ہے وہ بھی حق ہے۔ اس کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب و عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، علماء دین و شہداء، حفاظ قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہ کی اور وہ جو اپنے اوقات درود شریف پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں، ان کے بدن کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ اور جو شخص انبیاء کرام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ توہین کا مرتکب اور گمراہ اور بددین ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، تلاوت قرآن، ذکر، زیارت قبور، خیرات، غرض، ہر قسم کی عبادت اور ہر عمل، نیک، فرض و نفل کا ثواب مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان سب کو پہنچے گا اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے گا۔ یہ نہیں کہ اسی ثواب کی تقسیم ہو کر ٹکڑا ٹکڑا ملے، بلکہ یہ امید ہے کہ اس پہنچانے والے کے لیے ان سب کے مجموعے کے برابر ثواب ملے۔ مثلاً کوئی نیک کام کیا جس کا ثواب کم از کم 10 ملے گا، اس نے 10 مردوں کو پہنچایا تو ہر ایک کو 10 ملیں گے اور اس کو 110۔ وَهَذَا الْقِيَاسُ، یعنی کہ مطلب یہ طلبہ، جسم جب قبر میں جائے گا اور جہاں بھی ہو وہ مرنے کے بعد تو سزا اور جزا کے جو معاملات ہیں اس تک پہنچیں گے۔ اور مرنے کے بعد ہم نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ مردے جو ہے سنتے بھی ہیں اور ان کی سننے کی صلاحیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ تو عام مردوں کی یہ شان ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کلام بھی کرتے ہیں، تو پھر انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ تو بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ اور پھر ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اپنے مسلمانوں کو ثواب پہنچانا جائز ہے، ان کے انتقال کے بعد کسی بھی قسم کا ثواب، خیرات، صدقہ وغیرہ پہنچا سکتے ہیں، قرآن پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کر، درود شریف پڑھ کر، تو یہ سارا ثواب پہنچانا جائز بھی ہے اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور سب کو پہنچے گا بھی، اور جو یہ پہنچا رہا ہے اس کے لیے بھی جمع ہوتا رہے گا۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ کو اتنی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ اس کی دوبارہ سے بلند خوانی کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو سے ہمارا عالم برزخ سبق بلند خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اور اس کی بلند خوانی بھی کر رہے ہوں گے۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 28 کو کھول لیجئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص 11 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے گا تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے ثواب ملے گا، اور اگر نابالغ نے کچھ پڑھ کر یا کوئی نیک عمل کر کر اس کا ثواب مردے کو پہنچایا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے
پہنچے گا۔ یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرض کا ثواب پہنچا دیا تو اپنے پاس کیا رہ گیا، اس لیے کہ ثواب پہنچانے سے فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو چکا، پھر وہ لوٹے گا نہیں، ورنہ ثواب کس شے کا پہنچتا ہے۔ لہٰذا فاتحہ مروجہ کے ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ یہ جائز بلکہ محمود اور شرعاً مطلوب ہے۔ ایصال ثواب جسے عرف میں فاتحہ یا اولیاء کرام کو جو ایصال ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً نذر و نیاز کہتے ہیں کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ایک بار اور 3 یا 7 یا 11 بار سورہ اخلاص اور اول اور آخر 3 یا اس سے زائد درود پاک کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر عرض کرے کہ الہی میرے اس پڑھنے پر اور اگر کھانا وغیرہ بھی ہو تو اس کا نام بھی شامل کرے، اور کہے کہ میرے اس پڑھنے اور ان چیزوں کے دینے پر جو ثواب مجھے عطا ہو اسے میرے عمل کے لائق نہیں دے بلکہ اپنے کرم کے لائق عطا فرما، اور اسے میری طرف سے فلاں ولی اللہ مثلاً سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر پہنچا، یا اور ان کے آباء و کرام و مشائخ عظام و اولاد و مریدین اور محبین اور میرے ماں باپ پر اور فلاں فلاں اور سیدنا آدم علیہ السلام سے روز قیامت تک جتنے مسلمان ہو گزرے ہیں یا موجود ہیں یا قیامت تک ہوں گے سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔ طلبہ، بات آپ کو یہ سمجھانا مقصد ہے، ایصال ثواب جو ہے، فاتحہ جو ہے، یہ ایک ثواب پہنچانے کا نام ہے، جس کا نام ہم نے سویم بھی رکھا، 10واں بھی رکھا، 20واں بھی، 30واں، 40واں، عرس وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام جو ہیں ثواب پہنچانے کے نام ہیں۔ تو اصل جو بات ہے وہ ہے ثواب پہنچانا۔ اب آپ ثواب تنہا بھی پہنچا سکتے ہیں، محفل کی صورت کے اندر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو آپ جس طرح اپنے مرحومین کو ثواب پہنچائیں گے وہ ضرور بالضرور اللہ کی رحمت سے اس مسلمان میت تک پہنچے گا، اور جو ثواب آپ پہنچا رہے ہیں وہ آپ کے لیے بھی جمع ہوتا رہے گا۔ جب آپ اپنی قبر کے اندر جائیں گے تو وہ سارا ثواب جو ہے نور کی صورت میں آپ کی قبر کے اندر پیش کر دیا جائے گا۔ تو طلبہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ایصال ثواب کرنا، مرحومین کو ثواب پہنچانا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اب نظر و نیاز کا نام یہ رکھ دیا گیا، کھانے کا اہتمام کر دیا گیا، پھر کھانے کے اوپر جو ہے کسی نہ کسی بزرگ کا نام لے لیا جاتا ہے، تو یہ ساری صورتیں جو ہے جائز کی صورت ہے، تو اس میں پریشان اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جو اس سے دور رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو طلبہ، ہم نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں عملی طور پر اس پر کوشش جاری رکھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے گا۔ طلبہ، آپ اس کی دوبارہ سے بلند خوانی کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔